السلام علیکم مزید سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے کرب۔ ماورا اپنی میڈ کے ساتھ مال میں شاپنگ کے لیے گئی تھی۔ مہینے بھر کا راشن وہ اکٹھا لیتی تھی۔ سامان لے ہی رہی تھی کہ کسی نے آواز دی، ماورا۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو وہ حسیب تھا۔ کیسی ہو ماورا؟ اس کا یونیورسٹی فیلو تم؟ ہاں، اتنے عرصے کے بعد آج اچانک تمہیں دیکھا تو بلائے بغیر نہیں رہ سکا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟ شادی ہو گئی؟ میں گارمنٹس کا کام کر رہی ہوں، اپنا بیبی گارمنٹس۔ اچھا، اور شادی؟ اس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ حسیب نے پھر نہیں پوچھا کدھر ہے تمہارا بزنس پلیس؟ وہ گھر کے اوپر والے پورشن پر علیحدہ سسٹم ہے سارا۔ اچھا، میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہوں، مجھے دکھانا کیا بنتا ہے تمہارے ہاں۔ ٹھیک ہے پھر۔ ماورا نے کارڈ نکال کر اسے دے دیا۔ ماورا ریڈی میڈ گارمنٹس؟ جی، میں آؤں گا کس دن کال کر کے۔ جی ٹھیک ہے، آ جائیے گا۔ پھر وہ چلا گیا تو ماورا سامان لینے لگ گئی۔ سامان کا بل بنوایا، سامان اپنی گاڑی میں رکھوایا اور گھر آ گئی۔ ماورا نے بہت سارے جانور بھی پال رکھے تھے۔ گھر کے پیچھے بیک یارڈ تھا، وہاں بکریاں، کتے، بلیاں، طوطے، خرگوش، بہت سے جانور اور پرندے تھے۔ ماورا کے والدین نہیں تھے، ایک چوکیدار، ایک میڈ اور ایک کوک۔ یہی اس کی فیملی تھی۔ وہ طلاق یافتہ تھی، 3 بچے تھے جو شوہر کے پاس ہی تھے۔ وہ اکیلی رہتی تھی، ایک بھائی تھا جو کینیڈا میں تھا اپنی فیملی کے ساتھ۔ وہ اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ وہ مزاج کی کچھ سخت تھی، اس لیے دوبارہ شادی بھی نہیں کی۔ کوک نے کھانا ٹیبل پر لگا دیا۔ کھانا کھا کر وہ اوپر کارخانے میں چلی گئی۔ ورکر کام کر رہے تھے۔ پھر حسیب کی کال آ گئی۔ میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں، اوپر آ جائیں بورڈ والے گیٹ سے۔ چوکیدار سے بات کروا دیں۔ پھر چوکیدار اسے اوپر آفس میں خود چھوڑنے آیا۔ ماورا نے سارے سیمپل اسے دکھائے۔ اس نے بہت بڑا آرڈر دے دیا اور پوری پیمنٹ بھی ساتھ ہی دے دی۔ ماورا نے بولا، ایک دفعہ سوچ لو۔ میں نے سوچ کر ہی فیصلہ لیا ہے۔ پھر ماورا نے کام شروع کروا دیا۔ پھر 1 مہینے کے اندر سب تیار ہو گیا۔ حسیب سارا مال لے کر چلا گیا۔ پھر 1 مہینہ کچھ پتہ نہیں تھا۔ پھر وہ آیا تقریباً 2-2.5 ماہ کے بعد۔ وہ بہت خوش تھا، وہ سب سیل ہو گیا۔ ماورا بھی خوش تھی۔ پھر حسیب نے اسے بولا کہ کچھ تھوڑی سی اگر میں چینجنگ کے ساتھ مال بنوانا چاہوں تو بنوا سکتا ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، جیسے آپ کا دل چاہے۔ وہ فیبرک کے سیمپل لے کر آیا۔ یہ کپڑا ملنا مشکل ہے یہاں، اگر میں منگوا دوں؟ ٹھیک ہے، دیکھ لو۔ پھر حسیب نے کپڑا منگوا دیا۔ وہ اب زیادہ وقت ادھر ہی گزارتا۔ حسیب ماورا کو بولنے لگا، آؤ آج کھانا کھانے باہر چلے۔ نہیں، میں باہر کا نہیں کھاتی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ماورا سمجھ چکی تھی حسیب اس میں دلچسپی لے رہا ہے، وہ صرف کام کی حد تک رہنا چاہتی تھی۔ حسیب نے دوبارہ کبھی نہیں بولا۔ وہ بھی کام پر توجہ مرکوز کر چکا تھا، اس میں دونوں کا ہی فائدہ تھا۔ ماورا اگر کہیں چلی بھی جاتی، حسیب ورکر سے خود کام کروا رہا ہوتا۔ وہ بھی پریشان حال انسان تھا۔ حسیب شروع سے ماورا کو پسند کرتا تھا، لیکن پھر کبھی ملاقات نہ ہو سکی۔ یونیورسٹی کے بعد وہ اس دن مال میں پہلی بار ملی تھی۔ حسیب ملک سے باہر چلا گیا تھا، کام میں اتنا مصروف ہوا کہ پھر ہوش ہی نہیں رہا۔ وہ ترقی کے سفر میں خود کو بھی بھول گیا۔ پھر اس دن ماورا کو دیکھا تو سب یاد آ گیا۔ ماورا نے بہت تکلیف دیکھی تھی، یہ سب حسیب کو نہیں پتا تھا، مگر اس کے چہرے کی تکلیف بتاتی تھی کہ وہ بہت کچھ سہ چکی ہے۔ وہ کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی، اس کو کس اذیت سے گزرنا پڑا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ حسیب نے آج پوچھ ہی لیا، تمہارے چہرے کا کرب بتاتا ہے تم پر بہت سی مصیبتیں گزری ہیں، تم پر یقین نہیں کیا گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر حسیب کو دیکھا۔ ہاں، تمہارے جیسا ہی مرد تھا، وہ ایسی اذیت دیتا تھا جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، اور بتانے پہ کوئی یقین بھی نہیں کرتا۔ میں یقین کروں گا، مجھے بتاؤ، میں چاہتا ہوں یہ تمہارے اندر کی گھٹن ختم ہو جائے۔ وہ ماورا جو عورتوں کی طرح نرم و نازک تھی، جس کا حلیہ پوری یونیورسٹی کو اپنی طرف متوجہ کر لیا کرتا تھا، ہر کوئی اس کا دیوانہ تھا، وہ آج مردوں والے حلیے میں کیوں ہے؟ ایک مرد نے میری وہ معصومیت ختم کر دی، مجھے مرد بنا دیا، میرے بچوں کو میرے خلاف کھڑا کر دیا۔ وہ آج مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ انسان مجھ سے انسانیت سوچ سلوک کرتا تھا، میں کسی کو کیا بتاتی سب کے سامنے۔ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ حسیب شاید بہت کچھ سمجھ چکا تھا۔ اپنے اندر کی گرہ کھول دو، تم نہ جی رہی ہو نہ مر رہی ہو، کب تک ایسے رہو گی؟ کیا کروں؟ وہ مجھ سے جانوروں والا سلوک کرتا تھا۔
پھر وہ زور زور سے رونے لگی، چیخ چیخ کے۔ حسیب نے اسے گلے سے لگا لیا، وہ کسمسا رہی تھی۔ حسیب کی پکڑ مضبوط تھی، وہ بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ پھر وہ بے ہوش ہو کے حسیب کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ حسیب اسے ہاسپٹل لے گیا۔ کافی دیر بعد اسے ہوش آیا، اس کے تینوں بچے اس کے پاس کھڑے تھے۔ وہ رو رہی تھی، وہ ماں سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ انہیں کون لے کر آیا؟ میں۔ پر آپ کو کیسے پتا ان کے گھر کا؟ میں جانتا ہوں سب کچھ۔ کیا مطلب؟ بتا دوں گا، تم تھوڑی بہتر ہو جاؤ۔ پھر اس نے بچوں کو واپس چھوڑنے کا بولا۔ وہ ماں سے مل کر چلے گئے۔ وہ آج کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ حسیب کچھ دیر میں واپس آ گیا، اسے لے کر اس کے گھر پہنچا۔ وہ خاموش تھی۔ ہاں میڈم، کچھ اچھا لگا؟ ہاں، مگر تم بچوں کو کیسے لائے؟ ان کا باپ میرا خالہ زاد ہے۔ ماورا کو جھٹکا لگا۔ میں جانتا ہوں اچھی طرح سے اسے، وہ گھٹیا انسان ہے اور ہمارا بچپن اکٹھے گزرا تھا۔ میں شرمندہ ہوں، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو کبھی تمہیں اس کے ساتھ اس رشتے میں بندھنے ہی نہ دیتا۔ ایک اور بات، وہ میرا خالہ زاد ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی ویسا ہی ہوں۔ ماورا کو ایک اور جھٹکا لگا۔ ہم نہیں ملتے ان سے، اسی لیے شادی میں بھی ہم لوگ نہیں تھے۔ تم بے ہوش تھیں تو تمہاری میڈ سے پوچھا، اس نے بتایا تو میں نے جا کر زبیر کو خوب مارا اور بچوں کو لے کر آ گیا۔ وہ کبھی نہیں روکے گا۔ بچوں کو میں جب چاہوں لا سکتا ہوں۔ وہ خاموش تھی۔ آج بڑے عرصے کے بعد اس نے بچوں کو دیکھا تھا۔ تم پریشان نہیں ہو، میں سب کچھ صحیح کر دوں گا۔ زبیر جیسے جانور سے، اچھا کیا تم نے جان چھڑوا لی۔ اب آگے کی فکر نہیں کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔